اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین بإذن ربها ويضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذکرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ سے بات تو ہے نہیں۔ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بھکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 23، آیت نمبر 24، 25، 26، 27، 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ترجمہ کی گئی۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ کلمہ اسلام اور کلمہ کفر کی مثال اللہ نے دی ہے۔ کلمہ اسلام سے مراد مومن ہے اور کلمہ کفر سے مراد کافر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے، جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہے، تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو گرمی ہو یا سردی ہو ہر وقت پھل دیتا ہے۔ آپ کبھی کبھی کوئی پھل فروٹ کے جھاڑ دیکھیے جو 12 مہینہ پھل دیتا ہے، چاہے برسات ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے جاڑے کا موسم ہو، ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے۔ تو ایک مومن کی مثال ایسی ہی ہے، یعنی ایک مومن چاہے جاڑا ہو، برسات ہو، گرمی ہو، کوئی بھی موسم ہو، ہمیشہ اعمال صالحہ نیک اعمال کرتا ہے، ایک نیک عمل کرتا ہے۔ اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و روز کے لمحات میں ہر آن اور ہر گھڑی، ہر وقت، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ کلمۃ طیبہ سے مراد اسلام ہے، یا تو پھر کلمۃ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، یا تو پھر کلمۃ طیبہ سے مراد شجرہ طیبہ سے کھجور کا درخت مراد ہے۔ صحیح حدیث ہے، حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب العلم کے اندر حدیث موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ کلمۃ طیبہ سے مراد یا تو اسلام ہے، یا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، یا تو پھر شجرہ طیبہ یعنی کھجور کا درخت مراد ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ سے بات تو ہے ہی نہیں۔ کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ کلمہ خبیثہ سے مراد کفر ہے، اور شجرہ خبیثہ سے مراد
ہنزل اندرائن کا درخت مراد ہے۔ اندرائن ایک درخت ہے، تو اندرائن کا درخت مراد ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ یہ اندرائن کا جو درخت ہے، یہ اس کی جو جڑ ہے وہ زمین کے اوپر ہی ہے، تھوڑی سی ہوا چلے تو وہ گر جائے اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے۔ دیکھیے دیا ہے، ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے، یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہے۔ یعنی شجرہ خبیثہ کی مثال اللہ رب العالمین نے کافر کے اعمال کی مثال دی ہے کہ کافر کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے شجرہ خبیثہ ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے، تھوڑے سے اشارے میں اکھڑ جاتی ہے۔ نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں، نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ تو یہ کافر کے اعمال کی بالکل بے حیثیت ہے، نہ ہی اس کے اعمال جو ہے آسمان پر چڑھتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود دے برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہی مطلب ہے کہ اللہ کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر سورہ ابراہیم کی تفسیر آپ کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کتاب الجنہ کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پتہ ہی چلتا ہے کہ جب ہم کسی کو قبر میں دفنانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، دفنا دیا، کفن دفن ہو گیا، مٹی دے دیے، تو جیسے ہی مٹی دے کر کے لوگ آتے ہیں تو وہ مردہ اور جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، یعنی اب چلا گیا۔ تو جیسے ہی وہ آتے ہیں چپلوں کی آہٹ کو سنتا ہے، فرشتے آ کر کے اٹھا کر بیٹھا دیتے ہیں۔ دیکھیں وہ بھی دیا ہے، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، بس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن اگر وہ مومن ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو قبر سے اٹھا کر کے جب سوال پوچھتا ہے فرشتہ تو انسان یہ دنیا کے خیالات بولتا ہے۔ کوئی تو کہے گا کہ مجھ کو نماز پڑھنے دو، کوئی کہے گا مجھے مقدمہ میں جانا ہے، کوئی کہے گا کہ ہمیں کھیلنا ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کہے گا کہ ہم کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یہ قبر کے اندر جب سوال پوچھے گا تو جیسے ہی پھر فرشتے بولیں گے ان القبر، یہ بے شک یہ قبر ہے، ان ھذا قبر، بے شک یہ قبر ہے، تو جیسے ہی یہ قبر کا نام سنیں گے تو اچھے لوگوں کی حالت خراب ہو جائے گی اور پھر وہ اچھے لوگ بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ وہی لوگ جواب دیں گے جو حقیقت میں اس دنیا میں ہمیشہ اللہ کو یاد کیا اور ہمیشہ اللہ کی عبادت، نفلی روزہ، نفلی نماز میں ہمیشہ گزرا، وہی لوگ یہ جواب دے پائیں گے۔ تو جیسے ہی اگر وہ مومن ہوتا ہے، پکا سچا مومن ہوتا ہے، متقی مومن ہوتا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ پس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی پکا سچا مومن ہے اور پکا سچا مومن کی اگر قبر ہے اور انہوں نے اگر 3 سوال کا جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی 3 سوال کا جواب نہیں دیتا ہے تو ایک تو قبر تنگ ہے اور تنگ کر دیا جائے گا، تو 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ ایک اور اثر میں ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے؟
تو بس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو، ایک متقی، ایک پکا سچا مومن کو اللہ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور وہ جواب دینے کی اللہ ہمت دے دیتا ہے، کہتا ہے ربی اللہ دیننا اسلام اور نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تینوں سوال کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے رسول ہے، اور میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تو اس طریقے سے پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کلمہ اسلام اور کلمہ کفر کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس میں جو قبر کے اندر جب سوال ہوں گے، اگر کوئی سوال کا جواب دے دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ فرشتے جو ہے ٹھکانہ بتائیں گے کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اور یہ جنت تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ دونوں ٹھکانے کو دیکھتا ہے، اور اس کی قبر کو، یعنی جو مومن ہوگا اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دے پائے گا یا نہیں دیتا ہے تو اس کی قبر کو اور تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو بھی قبر کو یاد رکھنی چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان دنیا کی زندگی میں ہمیشہ زندگی جینے کے لیے نہیں آیا ہے، مرنا ہے، مٹی کے اندر جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر میں جاتے تو اتنا روتے تھے، صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ اے عثمان غنی، آپ تو کب کسی کا انتقال ہو جاتا اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر میں آتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ پہلی منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد کی منزلیں بھی آسانی سے طے ہو جائے گی، لیکن اگر یہ پہلی منزل اگر مشکل ہو گئی تو بعد کی منزلیں بھی سخت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی قبر کو یاد کرنی ہے، اور موت کو یاد کرنی ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، مٹی کے اندر جانا ہے، ہمیں بھی سوال کا جواب دینا ہے، اور کل قبر کے دن کوئی اردو میں سوال نہیں پوچھا جائے گا، انگریزی میں سوال نہیں پوچھا جائے گا، ہندی میں سوال نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ وہاں پر عربی پوچھا جائے گا۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی عربی میں جواب دے گا، جو نہیں جانتا وہ بھی عربی میں جواب دے گا۔ جو جانتے ہیں ربی اللہ دیننا اسلام نہ نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے عربی میں جواب دیں گے۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ یہی جواب دیں گے، تینوں سوال کا جواب میں یہی ہوگا، ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔